अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी खाना बहुत मज़ेदार और साथ साथ हम करेंगे काम शाम भी। और यहाँ पे टाइम हो चुका है मगरिब का और मैं अभी पढ़ने लगी थी नमाज़। तो मैंने कहा चले नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी और अपनी जो बाकी की एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट करूँगी। तो अल्लाह ताला हम सबको मेरे समेत 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता करें। और यहाँ पे अज़ान वगैरह तो नहीं होती, लेकिन मैंने अपने मोबाइल में ऐप की हुई है यहाँ की टाइमिंग के मुताबिक, तो फिर मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है अज़ान का और फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, जो लोग यहाँ पे कमेंट्स करते हैं जी अज़ान नमाज़ पूरी दुनिया के सामने पढ़ी जाती है ईटीसी ये वो। तो जब मैं कहती हूँ कि जब हम बाकी के सारे काम दुनिया के सामने कर सकते हैं तो नमाज़ नहीं पढ़ सकते क्या। तो आइए जी, यहाँ पे हम बनाएंगे आज मसूर की दाल और साथ में मैं बनाऊंगी चावल और साथ साथ सारा काम भी करेंगे और करेंगे आप लोगों के साथ बातें शातें भी। तो यहाँ पे मैंने आलू जो थे मैंने जो कल बॉयल किए थे उनको फिर मैंने टिक्कियाँ नहीं थी बनाई, तो आज मैं यहाँ पे आलू के साथ में टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ। सारी जिंदगी किचन में ही गुजर गई। ਅਸੀਂ ਤਾਂ पता नहीं कुछ और कीता ही नहीं, बस खाना पकाओ किचन का काम घर का मसूर काम। की दाल है ये, मैं तड़का जो है वो फ्राई कर रही थी और अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और फिर हम इसमें डालेंगे नमक मिर्च। और आप लोग जब आप खाना बनाते हो ज़ाहिर है हर बंदा अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च डालता है, तो आप लोग इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें ये सारे नमक मिर्च जितने भी मसाले हैं। एज़ यूजुअल सबको पता ही है कि खाने में कौन कौन से मसाले यूज़ होते हैं, तो वही सब ये मैं अभी ऐड करने लगी हूँ। तो बात को मैं वहाँ से करती हूँ कंटिन्यू जहाँ से मैंने व्लॉग के स्टार्ट में कहा था कि बाकी के देखिए हम व्लॉग बनाते हैं, एक हम चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, कहीं शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, कहीं किसी चीज़ का हम रिव्यू करते हैं, ये सारा कुछ हम दुनिया के सामने कर सकते हैं। तो दुनिया के सामने हम नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते। तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि जब हम बाकी के सारे काम दुनिया के सामने कर सकते हैं तो मेरे ख़्याल में कि नमाज एक इबादत है। और ये कोई नहीं कि ये दिखावा होता है या हम दिखावा कर रहे होते हैं या प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जी हम बड़े नेक हैं, हम बड़े फ़लाँ हैं, ये हैं वो हैं। क्योंकि नमाज का जो ताल्लुक़ होता है, इबादत का जो ताल्लुक़ होता है वो दिल और रूह से होता है, ठीक है। और चलें जी, ये बातें भी साथ साथ चलती हैं। ये मैं उन लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ जो लोग यहाँ पे अपनी नेगेटिविटी थोड़ी सी फैलाने आ जाते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए। तो चलें जी, साथ में हम ये अभी मसूर की दाल जो है ये मैंने पहले से भिगो के रख दी थी और इसको मैंने गर्म पानी में भिगोया था और अभी इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी गर्म पानी और इसको मैं लगा दूँगी वेट, ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। और साथ में हम बनाएंगे रायता वगैरह और भी साथ जो जो छोटे मोटे काम होंगे साथ में मैं करूँगी वो। और बातें तो वो आप लोगों के साथ चलती रहेंगी क्योंकि मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ। और व्लॉग में पता है क्या, व्लॉग में जब बंदा बोलता है तो फिर ये है कि अगला बंदा भी थोड़ा अंगेज रहता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बातें शातें करती हूँ, साथ में ये सारी शेयरिंग करती हूँ। और बहुत से लोग जो हैं सबके माइंड जो है वो नेगेटिव ही नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि हर बंदा जो होता है उसका अपना माइंड सेट होता है, वो अपनी सोच के मुताबिक कमेंट भी करता है और हर बात को उस वे से लेता भी है। और यहाँ पे अभी मैं साथ में कर रही हूँ चावलों के लिए पानी रखने लगी हूँ और चावल आज मैं वाइट चावल बनाऊँगी। तो मेरा इरादा था कि मैं नमकीन चावल बनाती, लेकिन मेरा जो प्याज था वो ख़त्म था, तो फिर मैंने कहा चले मैं वाइट चावल ही बना लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं जो ग्रोसरी करती हूँ वो मैं मंथली नहीं करती, मैं साथ साथ ही जितनी चीज़ यूज़ करनी हो, मैंने कहा ये ना हो कि चीज़ ख़राब हो, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं फ़्रेश चीज़ साथ साथ लेके आऊँ। तो एक हफ़्ते का मैं ले आती हूँ प्याज वगैरह आलू ये चीज़ें, बस साथ साथ बाकी साथ साथ चलती रहती हैं। तो दूध तो मैं फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, वो मैं डेली के डेली 2 दिन बाद ले आती हूँ, 2 kg लेके आती हूँ, वो मेरा 2 दिन में निकल जाता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने चावलों का पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। और आइए जी, यहाँ पे हम बनाते हैं साथ में रायता।
اور جی کام جو ہیں وہ واقعی ختم نہیں ہوتے. یہ بات ابھی مجھے یہاں پہ آگے نا یہ بات مجھے ریئلائز ہوئی ہے کہ کام واقعی ختم نہیں ہوتے. اور میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی اتنی مصروف ہو جائے گی کہ جی کھانا بھی بنانا, گھر کے کام بھی کرنا, پھر جاب پہ بھی جانا, اور سارا کچھ ساتھ ساتھ ہوتا ہے, کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ مینیج ہو جاتا ہے, بہت اچھے سے مینیج ہو جاتا ہے سارا کچھ. لیکن وہی بات ہوتی ہے نا کہ جب ہم کچھ کرنے بھی آتے ہیں, کچھ ارادہ کرتے ہیں, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مدد کر ہی دیتی ہے اور آسانیاں بھی کر دیتی ہے. تو کام شام جو ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہی میری جو کیا کہتے ہیں پخ اس کو کہہ لیں, میں کہوں گی پخ ساتھ میں میری پخ بھی جاری ہے. اور ابھی میں کاٹنے لگی ہوں کھیرا جو ہے وہ مجھے رائتے میں بڑا اچھا لگتا ہے. تو میں اکثر اس میں جو ہے نا, بلکہ اکثر نہیں, میں جب بھی بناتی ہوں نا رائتا تو میں اس میں کھیرا جو ہے باریک باریک کاٹ کے تو ضرور ڈالتی ہوں, کیونکہ مجھے یہ بہت مزے کا لگتا ہے. اور اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالوں گی, صرف نمک اور گرم مسالہ, سبز مرچ, پودینہ. اور آپ بتائیں کہ پیچھے رہ کے کیا ہے, یہ کچھ نہ ڈالنے کے باوجود میں صرف یہ ساری چیزیں ڈالتی ہوں. تو چلو جی کھانا ساڑا نال بن رہا ہے, نال ساری کوکنگ ہو رہی ہے, اور ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں باتیں. تو ٹائم بڑا مزے کا پھر گزر جاتا ہے اس طرح بات چیت میں, اور آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں. اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے سبز مرچ لی تھی, اس کو بھی میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے. بڑی بات ہے میرے سے یہ باریک کٹنگ ہوگی ہے, ورنہ میرے سے باریک کٹنگ نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ساتھ ساتھ میں ابھی کر رہی ہوں کام شام بھی. اور آئیں آپ لوگوں کو بھی میں نے کہا ذرا یہ ساری صورتحال میں دکھاتی ہوں کہ یہ سارے کام جو ہیں میں کس قدر دیکھنے میں آسانی میں لگ رہے ہیں نا, کہ بڑے آسانی سے یہ ہو رہے ہیں, لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا, صحیح بات ہے. تو کبھی دل نہیں بھی ہوتا کھانا بنانے کا, تو پھر میں نہیں بناتی کیونکہ پھر میں چائے کے ساتھ کوئی اسنیکس وغیرہ کھا لیتی ہوں, کیونکہ میں خود کو مجبور نہیں کرتی کام کرنے کے لیے, کیونکہ مجبوری میں کوئی بھی کام کیا جائے نا اس کام کا مزہ نہیں آتا. تو بہتر یہ ہے جب آپ کا کھانا بنانے کا دل نہ کرے تو آپ نہ بنائیں. کھانا جب بھی بنائیں پورے دل سے بنائیں, پورے لوازمات کے ساتھ بنائیں. اور کل اس کوکر نے مجھے بہت ذلیل کیا, میرے اس خوبصورت سے کوکر کو لگ گئی ہے نظر. اور یہ ہے میری ہمسائی, اور ہمسائی نہیں بلکہ انہی کے پاس میں ادھر رہتی ہوں. یہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں, میں کہتی ہوں کمبائن ہے, اور ان کا تھوڑا سا سیٹ اپ الگ ہے, لیکن صحن ایک ہی ہے, بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو وہ بیچاری آئی تھی ابھی میری طرف, تو میں تھوڑی سی ادھر بیزی تھی تو وہ پھر چلی گئی. میں نے کہا میں بھی ابھی ولاگ بنا رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ میں ابھی فی الحال اس کو اگنور کروں, کیونکہ میں نے ادھر ٹرائی پوڈ وغیرہ سیٹ کیا ہوا تھا. وہ بیچاری دیکھ کے نا تو وہ چلی گئی تھی واپس. تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں, اس سے دوبارہ ملاقات ہو جائے گی. اور یہاں پہ میں نے ٹکیاں بھی بنا لی ہیں, چاول بھی دم پہ رکھ دیے ہیں, اور یہ میں نے تھوڑے دن پہلے بنائے تھے فرائز. تو فرائز کا جو آئل تھا یہ بچا ہوا تھا, اور اس کو یہ میں نے اس طرح سے چھان لیا ہے. اور یہاں پہ تھوڑے سے برتن تھے جو ابھی میں نے کام کرتے ہوئے یوز کیے تھے, کیونکہ صبح والے برتن جو تھے وہ میں نے ساتھ ساتھ ہی واش کر لیے تھے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو دہی والے ہوتے ہیں نا, یہ میرے پاس, اس کو میں بالٹی کہہ لیتی ہوں, اب کیا کہوں, ڈبے جو ہے, ہاں. تو اس کو میں جیسے وہ پاکستان میں نہیں ہم لوگ بالٹی میں پانی ڈالتے ہیں, جگ میں پانی ڈالتے ہیں, اس کو میں اس طرح یوز کر لیتی ہوں. تو یہ میں اس طرح سے نا, اس میں کسی میں نے چاول ڈالیے ہوئے ہیں, کسی میں میں نے بیسن ڈالا ہوا ہے, کسی میں نے چینی ڈالی ہوئی ہے. بس اس طرح سے وہ دیسی طریقے سے میں نے یہ سارا کام کیا, کیونکہ ابھی یہاں پہ آ کے تو میں نے کوئی اتنی زیادہ چیزیں وغیرہ نہیں خریدیں, کوئی کنٹینر وغیرہ نہیں لیے میں نے اسپائسز وغیرہ کے لیے. تو ابھی میں انشاءاللہ جب فری ہوں گی, کیونکہ میرے پاس ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں تھا, تو میں نے کہا ذرا مجھے جس دن ٹائم ملے گا تھوڑا زیادہ, پھر میں آرام سے جاؤں گی اور کچن کی ساری جو ہے شاپنگ وہ کروں گی. اور فی الحال میرا اس میں بہت ہی اچھا گزارا چل رہا ہے. تو پھر میں نے سوچا, سستی بھی میں نے کر دی, میں نے کہا یار جب میرا ایک سرکل جس کو کہتے ہیں, جب میرا سرکل چل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے ابھی ان چیزوں میں پڑنے کی. تو وہ پھر جب میں آرام سے فری ہوں گی پھر میں جاؤں گی اور شاپنگ کروں گی, اور پھر پیارے پیارے سے میں کنٹینر لے کے آؤں گی. اور دوسرا ویسے بھی میں ایک اور بات بتاؤں,
گھر بھی چینج کرنا ہے اور یہ بس فی الحال ابھی بس سیٹ اپ کیا تھا. تو جب میں گھر چینج کروں گی پھر وہاں پہ میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ارینج کروں گی، اس لیے میں تھوڑی سستی میں تھی. اور یہاں پہ جی میں نے لیے ہیں 2 انڈے، اور پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کو فرائی کروں بیسن میں، اور فی الحال میں ابھی 2 ٹکیاں اپنے لیے فرائی کرنے لگی تھی. تو یہ میں نے چولہا شاید بند کر دیا ہوا تھا، اور کافی ٹائم میں جب وائس اوور کر رہی تھی نا تو میں نے جب ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا کہ چولہا شاید بند تھا یا شاید سلو تھا، تو آئل بالکل بھی گرم نہیں ہوا تھا. تو اپنی طرف سے میں آئل گرم رکھ کے تو میں نے کہا چلے تب تک ساتھ میں بنا لیتی ہوں سیلڈ تھوڑا سا، اور تب تک آئل بھی گرم ہو جائے گا. لیکن جب میں نے چیک کیا تو آئل بالکل ٹھنڈا تھا. تو پھر میں نے اس کے بعد آن کیا چولہا. میں نے کہا ذرا یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے، لیکن وہ شاید اس کی سپیڈ سلو تھی. یہ اس کا الیکٹرک کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ میں تھوڑا عادی ہوں کہ مجھے وہ جو گیس والا چولہا ہوتا ہے نا مجھے اس پہ ذرا آسانی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی عادت ہو چکی ہے مجھے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ بالکل ہلکا سا گرم ہوا تھا. تو میں نے کہا چلیں اس کو میں آرام سے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں. اور دوسرا میں بتاؤں کہ یہ جو آلو تھے یہ زیادہ نرم ہو چکے تھے، تو پھر اس وجہ سے میں نے ان کو بیسن لگانے کا جو رسک تھا میں نے نہیں لیا تھا، کیونکہ یہ تھوڑی ڈیمیج بھی ہو چکی تھیں. جب میں ان کو فرائی کر رہی تھی تو وہ تھوڑی سی ڈھیلی تھی کیونکہ آلو نرم ہو چکے تھے. تو اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا ایڈ کروں یا کیا نہ کروں، کہ جن سے یہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ اس کا جو مسالہ تھا وہ تھوڑا سا سخت ہو جائے. لیکن چلیں ٹیسٹ ان کا بہت ہی اچھا بنا تھا. اتنی مزے کی یہ بنی تھی، اور بڑی میں نے وہ اسپائسی بنائی تھی. اس میں مرچیں میں نے تھوڑی تیز ڈالی تھی، نمک مرچ مسالے وغیرہ میں نے اس میں تھوڑے سے اسپائسی ڈالے تھے. اور ٹیسٹ یقین کریں اتنا مزے کا تھا نا، تو آپ اس کی شکل پہ مت جائیں، لیکن ٹیسٹ بہت مزے کا تھا. لیکن یہاں پہ ان کی یہ شکل بھی بڑی پیاری لگ رہی ہے. تو لیکن بنانے میں اتنی اچھی نہیں بنی تھی. وہی بتایا نا آلوؤں کا مسئلہ ہو گیا تھا. پہلے مجھے سے کوکر بھی اوپن نہیں ہو رہا تھا، اور بس اسی طرح کل میں کوکر کے ساتھ کھپتی رہی تو سمجھ نہیں آئی. تو کرا کے ٹکیاں میری بڑی کراری بنی ہیں اور بڑی مزیدار بنی ہیں. چلے جی انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اچھے سے ولاگ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.